السلام علیکم ناظرین، آج ایک نئے ویلاگ کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ یہ کہانی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے دور کی ہے، جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو اپنی قوم کی رہنمائی کے لیے منتخب کیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ کی ہدایت دی اور ان پر اللہ کا فضل و کرم تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی شریعت دی اور انہیں کوہ طور پر بلایا تاکہ وہاں اللہ کی طرف سے مزید احکامات حاصل کر سکیں۔ اسی دوران حضرت موسیٰ علیہ السلام کی غیر موجودگی میں بنی اسرائیل کے بعض افراد بے راہ روی کی طرف مائل ہو گئے۔ سامری ایک شخص تھا جو بنی اسرائیل میں رہتا تھا اور وہ جادوگری کے علم میں ماہر تھا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے طویل عرصے کے لیے کوہ طور پر گئے تو سامری نے موقع کا فائدہ اٹھایا۔ اس نے اپنی جادوگری سے ایک سونے کا بچھڑا بنایا اور اسے لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ سامری نے اس بچھڑے میں جادو کی مدد سے یہ اثر ڈالا کہ وہ بچھڑا ایسا محسوس ہونے لگا کہ جیسے وہ زندہ ہو، اور جب لوگ اس کے سامنے آ کر عبادت کرتے تو وہ یہ سمجھتے کہ یہ بچھڑا بول رہا ہے اور ان کی عبادت کا جواب دے رہا ہے۔ سامری نے اس بچھڑے کی پوجا کرنے والے لوگوں کو بتایا کہ یہ اللہ کی نمائندگی کرتا ہے اور اس کی عبادت کرنا ضروری ہے۔ اس نے بنی اسرائیل کو اس بچھڑے کی عبادت پر مائل کر لیا اور انہیں بت پرستی کی طرف سے گمراہ کر دیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے واپس آئے اور کوہ طور سے لوٹے تو انہوں نے اپنی قوم کو اس گمراہ کن عمل میں مبتلا پایا۔ بنی اسرائیل کو بت پرستی کرتے دیکھ کر حضرت موسیٰ بہت غمگین اور غصے میں آئے۔ انہوں نے ان سے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے اور کیوں تم نے اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت شروع کر دی ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سامری سے سوال کیا کہ تم نے یہ بچھڑا کیوں بنایا؟ تو سامری نے جواب دیا، میں نے جو کیا وہ اپنی عقل و فہم سے کیا۔ میں نے جو کچھ دیکھا تھا وہ تم لوگ نہیں دیکھ سکے۔ میں نے کچھ مٹی اٹھا کر اس پر ڈالی تھی، پھر وہ بچھڑا بن گیا اور پھر وہ زندہ ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فوری اس کے جھوٹ کو سمجھا اور اس کی اس حرکت کو اللہ کے حکم کے خلاف قرار دیا۔ انہوں نے سامری کو سخت تنبیہ کی اور اس عمل کی مذمت کی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ سامری کو اس کی جادوگری اور گمراہ کن عمل کی سزا دیں۔ سامری نے جو غلط راہ دکھائی تھی اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ نے اسے ایک خاص قسم کی لعنت دے دی جو کہ قرآن مجید میں بھی آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تم پر یہ لعنت ہو کہ تم زندگی بھر لوگوں سے الگ تھلگ رہو گے اور تمہیں ہر وقت یہ کہنا پڑے گا کہ کوئی مجھے چھو نہ لے۔ اس کے بعد سامری کو اسی حالت میں چھوڑ دیا گیا۔ وہ لوگوں سے دور اور ان سے چھپ کر رہنے لگا اور اس کی جسم پر ایک ایسی بیماری آئی کہ لوگوں کو چھونے کے قابل نہ رہا۔ وہ جب بھی کسی کے قریب جاتا اور اس سے کہتا کہ مجھے نہ چھوؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر بنی اسرائیل کو بتایا کہ اللہ کی عبادت ہی صحیح ہے۔ اس نے اپنے رب کے حکم سے اس بچھڑے کو تباہ کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لوگوں کو اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط کرنے کی ہدایت کی اور ان کو یہ سبق سکھایا کہ گمراہ کن چیزوں سے بچنا بہت ضروری ہے۔ ناظرین، سامری کی کہانی یہ بتاتی ہے کہ جادوگری اور گمراہ کن عمل اللہ کے نزدیک بہت بڑا جرم ہے۔ سامری کی جادوگری نے بنی اسرائیل کو گمراہ کیا، لیکن اس کے عمل کا نتیجہ صرف اس کی ذاتی تباہی تھا۔ یہ کہانی میں یہ بھی سبق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قوم کی ہدایت اور رستہ دکھانے کے لیے اپنے منتخب بندوں کو بھیجا ہے جو اللہ کے راستے پر چلتے ہیں اور کبھی گمراہ نہیں ہوتے۔ یہ کہانی بھی ہمیں یہی سکھاتی ہے کہ اللہ کا عذاب بہت سخت ہوتا ہے اور جو لوگ اس کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہیں ان کا انجام برا ہوتا ہے۔